وہ تو نصارہ کا طریقہ یہ تھا کہ اس پر طنز کیا کرتے تھے، تو فوراً کیا کہا کہ دیکھو دیکھو ان کا رسول ان کو ایسی ایسی باتیں سکھاتا، ٹٹی پیشاب کرنے کی باتیں اور اٹھنے بیٹھنے، یہ بھی کوئی سکھانے کی باتیں ہوتی ہیں بھلا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے فخر کے ساتھ میں حکیمانہ جواب دیا کہ ہاں ہاں کیوں نہیں، ہمارے نبی نے ہم کو ٹٹی کرنا بھی، پیشاب کرنا بھی، اسی طریقے سے ہم کو اٹھنا بیٹھنا بھی سب کچھ سکھایا، یہ کوئی بغیر سیکھے نہیں آ سکتے۔ اسی طریقے سے مجھے بتانا یہ ہے کہ جہاں آپ حضرات کو قرآن شریف پڑھنا، تجوید، حساب پڑھنا، قاعدہ اور اردو پڑھنا، اس طریقے سے عربی پڑھنا اور دوسری تمام باتیں سکھائی جاتی ہیں، وہیں اس کے ساتھ ساتھ نماز کی مشق بھی آپ کو سکھائی جا رہی ہے۔ تو اسی وجہ سے کہ نماز زیادہ محترم بالشان عمل جو اللہ کے عبادات میں خاص مقام رکھتی ہے، یہ بغیر سیکھے نہیں آ سکتی، اس واسطے نماز کی مشق کرانا یہ نہایت ضروری ہے۔ کیونکہ آج اس دور پرفتن کے اندر بچے لاپرواہی اور حتیٰ کہ بڑے بھی لاپرواہی کرتے ہیں، اس واسطے سکھانے کی چیز ہوتی ہے۔ میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اس بات کو کہ میں نے بھی اپنے اساتذہ سے اور بلکہ تدریسی کے زمانے میں جب میں پڑھا رہا تھا اصولی، تو اس وقت میرے استاد محترم حضرت مفتی مہربان صاحب رحمۃ اللہ نے تمام اساتذہ کو اسی طرح سے دعوت دی اور بلاغت کے دفتر میں کہا کہ آپ لوگ بچوں کو نماز سکھاتے ہیں اور ان کو مشق بھی کراتے ہو، تو آپ بھی تو کم سے کم مشق کر کے دکھاؤ، بتاؤ کہ آپ کیسی نماز پڑھتے ہیں، کیسا رکوع کرتے ہیں، کیسا سجدہ کرتے ہیں، کیسے روزانہ ہو کر کے بیٹھتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم نے بھی سیکھی۔ یہ نہیں کہ ہم صرف آپ ہی کوئی باتیں سکھائی جا رہی ہیں، ہم نے نہیں سیکھی، بلکہ ہم نے بھی سیکھی، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اسی واسطے آپ حضرات کو بھی سکھائی جا رہی ہیں کہ نماز یہ سیکھنے سے آتی ہے، رکوع کیسے کیا جاتا ہے، سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، قیام کی صحیح حالت کیا ہے، اسی طریقے سے دو زانوں ہو کر بیٹھنا کس طریقے سے ہوتا ہے کہ آیا دونوں پاؤں کھڑے کر کے یا دونوں پاؤں بچھا کر کے یا ایک پاؤں کھڑا کر کے ایک بچھا کر کے، تو ساری باتیں سکھانے کی ہوتی ہیں، سیکھنے کی ہوتی ہیں۔ تو حدیث کا مفہوم آپ لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ جہاں آدمی کو دوسری چیز سیکھنے کی ہوتی ہے وہیں نماز بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے فخر کے ساتھ کہا تھا کہ ہاں کیوں نہیں، کہ ہمارے نبی نے ہم کو ٹٹی کرنا بھی، پیشاب کرنا بھی، اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، سب کچھ سکھایا ہے۔ اور یہ حکیمانہ جواب تھا کہ ان کی بیوقوفی کا جو سوال تھا اس کے مطابق ہمیں جواب نہیں دینا، بلکہ ہمیں اپنا حکیمانہ جواب دینا کہ ہاں کیوں نہیں، اور نبی نے ہمیں سب کچھ سکھایا اور یہ باتیں سیکھنے کی۔ یہ صحابہ کرام فخر کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتے ہیں، تو ہم بھی بڑے فخر کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم بھی نماز اپنے طلبہ کو سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، اور شریعت نے ہمیں اس کی تعلیم کی ہے، چیز سیکھنے کی اور سکھانے کی۔ اس واسطے آپ حضرات کو مشق کے لیے یہاں پر بلایا گیا، اور یہ آج ہی نہیں بلکہ پہلے سالوں میں الحمدللہ اس کو انجام دیا گیا۔ جو بچے پرانے ہیں وہ بخوبی جانتے ہوں گے کہ الحمدللہ پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے سال بھی نماز کی مشق بچوں کو کرائی گئی۔ اسی عنوان کے تحت آپ سبھی بچوں کو اولاً کھڑے ہونے کا، کس طریقے سے کھڑا ہوا جاتا ہے، کھڑے ہونے کی کیفیت، لوگوں کو اولاً اپنی پاؤں پر نگاہ کہ پاؤں کے درمیان میں کتنا فاصلہ ہونا چاہیے، 4 انگل۔ اگر کسی کو دقت آتی ہو کیا ہو اوپر کھڑا ہو جائے، گردن کو جھکایا نہ جائے۔ اس وقت یہ بھی ایک سنت ہے کہ گردن کو جھکایا نہ جائے، گردن سیدھی رہنی چاہیے۔ شاباش، کوشش کرو گے تو انشاءاللہ سب کچھ ہو جائے گا۔ چلیے، ناف کے نیچے ہاتھوں کو
ध्यान गर्दन को सीधी रखो, ध्यान। पढ़ने वाले भी और पीछे पर पीछे अब आप दोनों हाथों को नाक पर ले जाकर के नाक के नीचे इस अंदाज से बांधें कि बाएं हाथ नीचे और दायां हाथ ऊपर, और अंगूठा और कण की उंगली से उसका हल्का बना करके 3 उंगलियों का हल्का बना करके कलाई पर रख दिया जाए। इस अंदाज से देखिए, तमाम बच्चे मेरी जानिब देख देना। इस अंदाज से बना करके 3 उंगलियों का हल्का ऐसा बन गया, और 2 उंगलियों से अंगूठा से इस तरीके से बना करके ये देखिएगा। इस अंदाज से बना करके हल्का बना करके, और हथेली पर हथेली आ जाए। तीन उंगलियों का हल्का और पिंसल और इमाम से उसका हल्का बना करके उसको ऐसा मजबूत बांधा जाए कि अगर किसी आदमी का हाथ में हाथ लग जाए तो हाथ न खुल सके। गर्दन सीधी रखी है, इसका एहतमाम रहे। मजबूत पकड़े, बच्चे ऐसे धीरे धीरे हाथ बांधते हैं, मजबूत पकड़े सर, ऐसे पकड़ और हाथ हो जाते हैं। मजबूत बांधने चाहिए। हर नमाज में हर मौके पर यही अंदाज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्ज नमाज में तो हमने इत्माम किया और बाकी सर और पुश तीनों बराबर हो जाए, और आपकी जो है हाथ इसकी गोलियां हाथ बिल्कुल तले रहे और हाथ तन करके कमर आगे खींच जाए। जितना भी आगे को आप ले जाएंगे कमर इतनी नहीं की हो जाए, अच्छा होगा। बहुत अच्छा है माशाल्लाह। घुटने को पकड़, घुटने को पकड़, इसे पकड़।
जोड़ना दो, घुटने को पकड़ो तीनों उंगलियों से इससे अच्छी तरीके घुटने को पकड़ो, जोड़ना दो, इसको फेंकना लगाओ अंधेरी से। ये बाहर आओ आर्च का सही करिए, आर्च का सही करा दे। ये छोटे बच्चे हैं, आप आइडिया ले लो, नीचे को बैठे हमारा सर यहाँ आने पर सही हुआ था, तो नीचे अंदाज से फिर उसको जल्दी नमाज अदा किया है, उसी अंदाज पर खेले। अपने अंदाज से कि हमारा सर कहाँ पर कहाँ गया था, उसके मुताबिक अपने तौर से वो करें। सही रखना ऐसी की गई थी, मतलब नहीं होनी चाहिए। अर्श बोलने उंगलियां कौन हाथों को लिया इशारा मजबूत घुटने को पकड़ लिया जाए। घुटने की चटनी होती है उसको वहाँ पे उंगलियों से किस अंदाज से करके पकड़ हमारा साथ मश्क याद करोगे। ये सब
جاتے ہوئے پہلے اس کی حالت کیا ہو، کیا چیز رکھی جائے گی؟ سجدے میں جاتے وقت اولاً دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کے زمین پر پہلے گھٹنے رکھیں، اس کے بعد ہاتھ رکھتے ہیں پہلے ہتھیلی اور پھر انگلیوں کو سرے، اس کے بعد پیشانی رکھ کر پہلے ناک اور پھر پیشانی رکھی جائے، اور جب سجدے سے اٹھا جائے تو پہلے پر پیشانی پھر ناک پھر انگلیاں انگلیوں کے سرے اور ہتھیلی اور اس کو اپنی گود میں ران پر ہاتھ رکھ لیے جائے۔ وعکسہ للجلوس، سمجھ میں آ گیا؟ اولا زمین پر رکھتے وقت گھٹنے، پھر ہاتھ کے ہتھیلی، پھر انگلیوں کے سرے، اور اس کے بعد میں پھر ناک اور اس کے بعد پھر پیشانی، اور سجدے کی حالت میں نگاہ اپنے ناک پر ہونی چاہیے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو اتنا نہ پھیلایا جائے کہ دوسرے کو تکلیف ہو، بلکہ اپنی بازو سے لگا لیا جائے، چپکانا ہے بس سیدھا اس کو اپنے بازو سے لگا لیا جائے تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو اور باہر ہو۔ اور سجدے کی حالت میں آدمی کو اتنا اونچا رہنا چاہیے کہ بکری کا بچہ ہوتے ہی اگر وہ چلنے لگے تو اس کے نیچے کو پار ہو جائے، یہ سنت کے مطابق سجدہ ہوتا ہے۔ بعض کیا کرتے ہیں کہ رانوں کو پیٹ سے لگا لیتے ہیں اور بالکل نیچے کو دب جاتے ہیں، یہ دب کر کے نماز پڑھنا عورت کی نماز ہوتا ہے۔ عورت کی نماز میں اور مرد کی نماز میں اس لیے 10 فرق ہیں، اس میں سے یہ بھی ہے کہ عورت بالکل چھپکلی کی طرح زمین پر چمٹ جائے اور بیٹھتے وقت اپنے دونوں پاؤں دائیں جانب کو نکالنے، اس کو کہتے ہیں تورک، عورت تورکن بیٹھے، اور مرد کو اس انداز سے بیٹھنا چاہیے کہ بایاں پاؤں بچھا کر کے اس پہ بیٹھ جائے اور دائیں پاؤں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب کر کے اس کو کھڑا رکھے، یہ بیٹھنے کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اور کمر سیدھی، سر سیدھا رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کمر کو جھکا لیا جائے، پیچھے خوب نکال دیا جائے، یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ کمر سیدھی، نظر سیدھی اپنے گود میں۔ یہ جلسے کی حالت ہے، جبکہ آدمی نماز میں دو دانوں ہو کر بیٹھ جائے تو کیسے بیٹھے کہ اس کی نگاہ اپنی گود میں دونوں دانوں کے بیچ میں اور ہاتھ دونوں رانوں پر سیدھے، اور ہاتھ کی حالت بھی اپنی حالت پر ہو کہ نہ ان کو تانا جائے نہ کھینچا جائے، بلکہ اس کی جو حالت ہے اپنی کیفیت کو چھوڑ کر کے رکھا جائے۔ اس طریقے سے آرام بیٹھ کر کے دوسرا سجدہ کیا جائے، اور دوسرا سجدہ کرنے کے بعد ایک رکعت مکمل ہو گئی، جب ایک رکعت مکمل ہو گئی تو اسی طریقے سے ہم کو 4 2 3 جتنی رکعت پڑھنی اس کے حساب سے سب پڑھیں گے، کیونکہ نماز کی کیفیت مکمل ہو گئی۔ جب آدمی سلام دے دے گا تو فوراً دائیں جانب اتنا سر گھما جائے کہ پیچھے والا نمازی اس کا گال دیکھ لے، بالکل سیدھا دنیا بن جائے گی، اور جب بائیں طرف پھیرے تو بائیں طرف اس انداز سے گھما جائے تو اس کا پورا گال نظر آ جائے پیچھے، اور سنت کا وباگ کی اور بیان کی جا رہی تو کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ چلیے اللہ اکبر کر کے سجدے میں جائیں، اللہ اکبر۔ یہ آپ لوگوں کا سجدہ چل رہا ہے، اور سجدے کی حالت میں جو آپ کی نظر ہو، یہ اس کی گردن ترچھی ہے، یہ لال کپڑے والا کون ہے؟ یہ ثاقب صاحب، دیکھیے گردن سیدھی کریے، نظر
آپ کا جو ناک کا واسطہ ہے اس پر ہو، اور اگر اس پر مشکل ہے تو پھر سجدے کی حالت میں سجدے کی جگہ آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ یہ آپ رکھیں، یہ آپ لوگوں کا سجدہ چل رہا ہے۔ تسبیحات کے اعتبار سے وہی معروف تسبیحات ہے جو آپ لوگ پڑھتے ہیں، کم از کم 3 مرتبہ، اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی تعداد تعین اور متعین نہیں ہے، جتنی سہولت سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں شرط ہے کہ 5 ہو، 7 ہو، یا اسی طرح 9 ہو، 11 ہو، جوڑ نہیں ہے۔ سجدے کی حالت چل رہی ہے، اس میں خاص طور سے یہ بھی ہو کہ جو پیچھے کے آپ کے پیر ہیں وہ کھڑے رہنے چاہیے، پیروں کی جو انگلیاں ہیں وہ دبی رہنی چاہیے، اور پیر زمین سے مس رہے۔ مطلب یہ ہے کہ زمین سے پیر آپ کے لگے رہیں۔ اگر بالکل سجدے میں آپ کا پیر رک جاتا ہے تو آپ کی نماز پر بھی خطرہ منڈرا رہا ہے، آپ کی نماز فاسد بھی ہو جاتی ہے اگر مکمل ہی سجدے میں آپ نے پیر زمین پر نہ رکھا ہو۔ اس لیے خاص طور پر پیروں کی حالت اور پیروں کا جو طریقہ بیان کیا گیا کہ کم از کم 4 سے 5 انگل یہ فاصلہ ہونا چاہیے، تو سجدے میں بھی یہی حالت رہے۔ دوسری بات یہ بھی بتائی گئی تھی کہ جب آپ لوگ کھڑے ہوں تو پیروں کی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہی نہیں کہ بس 4 سے 5 انگل نہیں، بلکہ ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ تو سجدے کی حالت میں آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ بھی رکھے، انگلیاں ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو، سجدے کی حالت میں تسبیحات کا ورد ہو، اور یہ انگلیاں سجدے میں بند رہنی چاہیے۔ یہ آپ لوگوں کا سجدہ ہے، اور اسی میں دوسرا سجدہ بھی آ جاتا ہے، یعنی یہی حالت دوسرے سجدے کی بھی رہے گی۔ اب اس کے بعد جلسہ ہوگا، آپ لوگ بیٹھیں گے یا آپ لوگ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ جو آپ لوگوں نے زمین پر جس عضو کو پہلے رکھا، اب اس کے اٹھنے پر اس کے برعکس کیجیے۔ وَعَكْسُهُ لِلنُّهُوزِ، یہ عربی متن ہے، یعنی جب آپ اٹھیں گے تو بالکل اس کے برعکس جائیں گے۔ جو آپ نے سب سے بعد میں رکھی اس کو سب سے پہلے اٹھائیں گے، سب سے آخر میں سب سے پہلی والی چیز، یعنی گھٹنے جو سب سے پہلے رکھے گئے ہو رکعت میں، گھٹنے سب سے بعد میں اٹھیں گے اگر رکعت دوسری آپ کی ہے، اور اگر آپ جلسہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو گھٹنے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جلسہ اب آپ لوگ کریں گے، بیٹھیں گے تو اس کی حالت یہی ہو، دھیان رکھیں۔ اب آپ جلسہ کریں گے یا یہ سمجھیے کہ قاعدہ اولیٰ اور قاعدہ ثانیہ کے لیے بیٹھ جائیے گا، اللہ اکبر کہہ کر آپ بیٹھ جائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو سکھائی جا رہی ہے نماز کے دوران۔ جب آپ پڑھیں اور ان میں کمزوریاں پائی جائے تو پھر آپ کے اساتذہ آپ کو اسی وقت تنبیہ بھی کر سکتے ہیں۔ ان کو یہ حق ہو جاتا ہے سکھانے کے بعد کہ آپ کی لاپرواہی پر وہ تنبیہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب چیز سکھائی گئی ہے تو اس کے بعد پھر یہ کمی اور کمزوری کیسے پیدا ہو رہی ہے۔ جلسے کی حالت میں آپ کی کمر، آپ کا سر بالکل سیدھا رہنا چاہیے۔ کمر موڑ لیتے ہیں وہ غلط بات، کمر بالکل سیدھی ہو، اور سر آپ کی بالکل آپ کا سر سیدھا ہو، نظر اگر ہو سکے تو گود میں، داڑھی کی حالت میں نظر وہ آپ کی گود میں ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ گھٹنوں سے آگے انگلیاں نہیں جانی چاہیے، گھٹنوں سے آگے انگلیاں آپ کے ہاتھوں کی نہیں جانی چاہیے۔ یہ آپ کا جلسے کا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا نمبر آ جاتا ہے، چونکہ جلسے میں ایک اور بات آتی ہے، ہاتھ اٹھانے اور انگلی اٹھانے والی بات۔ انگلی اٹھائی جاتی ہے تو بعض کو علم ہے کہ انگلی کس وقت اٹھائی جاتی ہے اور بعض کو معلوم نہیں۔ جب اشہد اللہ یہ کہا جائے تو اس وقت آپ لوگ یہ ہلکا بنا دیں، اور ہلکا بنا کر شہادت کی انگلی کو اوپر کر دیں، شہادت کی انگلی کو اوپر کر لیں، اور جب الا اللہ کہا جائے تو اس وقت اپنی انگلی کو نیچے پست کر دیں، ہلکی سی جھکا لیں، بالکل اس کو لے کے نہ جائے بلکہ اس کو جھکا دیں۔ اشہد ان لا الہ
दूसरी उंगली है और अंगूठा इससे हल्का बना है, शहादत की उंगली छोड़ दीजिएगा। अभी शहादत की उंगली ये खड़ी होने के लिए अशहदु अल्ला इलाहा, अभी खड़ी रखिए, उंगली खड़ी रखनी, मत गिराए, नीचे मत झुकाए। अशहदु अल्ला इलाहा ये इस तरह रखें, इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बात हदीस में आता है कि उंगली को हरकत दे दी जाए, लेकिन इंद अहनाफ पस्त करना है। हमारे मसलक के एतबार से वो पस्त करना ही बेहतर है, इसी को अफजल लिखा है, तो उसको झुका दी जाए। अब इसके बाद जब आपने वज़ाइफ दुआएं जो भी है अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु या कुरानी जो दुआएं हैं वो पढ़ दी, तो इसके बाद सलाम, और सलाम का जब नंबर आता है तो पहले दाईं जानिब आप सलाम फेरेंगे, और सलाम फेरने में तरीका वही जो बताया गया कि आपका जो दायां रुखसार है, आपने जब दाईं तरफ को सलाम फेरा तो आपका जो दायां रुखसार है वो पीछे नमाज पढ़ने वाले को नजर आ जाना चाहिए, वो पूरा उसका उधर का हिस्सा पीछे जो पिछली सफ वाले हैं उनको नजर आ जाना चाहिए। मसलन हम सलाम फेरेंगे और आप लोग भी सलाम फेरेंगे, तो उसमें जब सलाम कहा जाए तो उस वक्त आप लोग अपना दाएं तरफ को चेहरा घुमाएं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, घुमाइए अपना चेहरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, दाईं जानिब, ये दाईं जानिब आपका चेहरा घूम रहा है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उमर फारूक सलाम हो रही है तो कहाँ है, चेहरा घुमाइए सब, और चेहरा इस अंदाज का हो कि आंख का पिछले वाला आदमी नमाजी वो आपका दायां हिस्सा चेहरा देख ले, और आपकी जो नजर हो वो आपके दाएं कांधे पर होनी चाहिए, जिसको मोड़ा भी कहते हैं, इस पर आपकी नजर हो, पीछे वालों पर ना हो, बराबर वालों पर ना हो, बल्कि जो आपका ये मोड़ा है इस पर आपकी नजर होनी चाहिए। ये आपने सलाम फेरी दाएं जानिब, अब फिर अपने चेहरे को आप वापस ले आएंगे काले की जानिब, अभी सीधे यहाँ से बाएं तरफ नहीं ले जाएंगे बल्कि दरमियान में लेकर आएंगे इसको, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। फिर अब यहाँ से बीच से फिर बाएं तरफ को सलाम शुरू होगी। बाज़ लोग सलाम यहीं से फेरते हैं, वो गलत है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और यहीं से जो चेहरा ले जाते हैं वापस, या यहीं से जो दूसरी सलाम फेरता है वो गलत है, बल्कि गर्दन वापस लाकर बीच में और फिर सलाम भी शुरू और उसका चेहरा भी घूमेगा। अब बाईं तरफ को, बाईं खब्बी साइड, बाईं तरफ को आप सलाम करेगी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, कमर सीधी, कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, चुस्त व चालाक रहें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये आपकी बाईं जानिब इस वक्त सलाम फेरी जा रही है। ये अब नमाज मुकम्मल हो गई है, और नमाज के बाद अब एक तरीका है दुआ का। दुआ का एक तरीका है कि इसके बाद चूँकि असर की नमाज होती है, मगरिब की, फजर की, कोई सी भी हो, तो मुख्तसर और तवील दुआएं होती हैं, हाथ उठाए जाते हैं, तो इसमें जो तरीका असल लिखा है, बाज़ लोग तो हाथ उठाते हैं तो हाथ में दूर तक ले जाते हैं हाथ, ऐसे भी, और बाज़ लोग ऐसे भी, और बाज़ लोग सीधे चेहरे पर, तरीके अलग अलग हैं, लेकिन अफजल और अहसन तरीका जो लिखा है वो ये कि दुआ जो होती है वो आसमान की तरफ जाती है, दुआ आसमान की तरफ जाती है, और आसमान से उतरने वाली बलाएं मुसीबतें को दुआएं रोक लेती है, और जब दुआ मांगो तो अपने हाथ को सीने के भी मुकाबिल रखो, जब अपने हाथों को उठाओ तो आपका जो सीना है, सीने से निकलने वाली तरफ वो सारी की सारी आपके हाथों में हो, और हाथ ये जो उंगलियां हैं ये जरा सी मुड़ी हुई हो आसमान की तरफ, यानी इन उंगलियों की जो आगे के कोरवे हैं ये आसमान की तरफ हो, आसमान की तरफ हो। और हजरत वालिद साहब फरमाया करते थे कि कम अज कम हाथों के दरमियान 4 से 5 उंगल का फासला रहना चाहिए, चूंकि सीने की जो चौड़ाई होती है वो तकरीबन 14 से 15 इंच के दरमियान होती है, इसलिए ये दोनों हाथ और इसके दरमियान में एक हाथ और आ जाए, इस कदर फासला होगा तो पूरा सीना आ जाता है। सीने से निकलने वाले किसी हिस्से से भी वो दुआ आपके हाथों में आकर आसमान की तरफ को ले जाएगी। ये तरीका है हाथ उठाकर दुआ मांगने का, कि बहुत से नीचे ऊपर चेहरे के आगे जो मांगते हैं अल्लाह ताला को बगैर हाथ उठाए
لیکن طریقہ ایسا یہی ہے۔ اب اس کے بعد آپ کو چہرے پر ہاتھ پھیرنا ہے، بعض کہتے ہیں ملنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو اس میں علماء نے لکھا ہے کہ پہلے آپ اپنا جو چہرہ، اپنے جو ہاتھ ہے وہ دایاں ہاتھ آپ دائیں طرف، بائیں طرف، اور پھر مکمل پورے چہرے پر آپ ہاتھ پھیر لیں۔ جب آپ نے دعا کی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، تو ایسے کر کے پہلے ایسے، پھر ایسے، اور اس کے بعد پھر یہ مکمل آپ نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا۔ اسی طرح کیجیے، پہلے دائیں طرف، دائیں کو مقدم کیا جاتا ہے، دایاں صفا، دایاں جس کو کہتے ہیں، ارے تمہیں عمر تو دائیں میں پکڑا، دایاں کسا کہتے ہیں؟ اسے نہیں کہتے، ادھر وسیع ہے ادھر دایاں حصہ ہے، ادھر کہتے ہیں دایاں، ادھر کا بایاں، اور پھر مکمل چہرے پر یہ ہاتھ پھیر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے آج کا سبق اور نماز کی عملی مشق جو آپ لوگوں کو کرائی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ نمبر آئے گا تو آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا، آپ لوگوں سے کرایا جائے گا۔ اس سے پھر اگلے والے سبق میں جو نظام تربیت کا چل رہا ہے سلسلہ، اس میں جو فرائض وضو ہیں اور آپ کے کیا نام لیا کرتے ہیں غسل کے اندر جو فرائض ہیں یا سنن ہیں، ان سب کے بارے میں یہی نظام تربیت کے تعلق سے پوچھا جائے گا، اور پھر عملی مشق بھی کرائی جائے گی۔ بتاؤ، وضو کر کے دکھاؤ، ایک ساتھی کھڑا ہو جائے جو آپ بتا رہے کہ وضو اس طرح کی جائے گی، وضو میں یہ سنتیں ہیں، تو کھڑا ہو کر بتائے چہرہ کیسے دھوئیں گے۔ ایک تو ہوتا ہے زبان سے بتانا کہ چہرہ ایسے دھوئیں، نہیں بلکہ آپ ٹوپی اتاریں اور مسا کر کے ہمیں دکھائیں، وضو کا پیر دھو کر ہمیں دکھائیں۔ تو یہ عملی مشق آپ لوگوں سے کرائی جائے گی، اسی لیے نظام تربیت کا اعلان شروع کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ و بحمدہ۔